बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 165, 166, 167, 165, 166, 167। व मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराअहुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फ़नतबर्रअ मिन्हुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरतिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन्नार। तर्जुमा। और कुछ लोग वो हैं जो बनाते हैं औरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, और जो ईमान लाए हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। और काश अब जान लेते जिन्होंने जुल्म किया, जो वो उस वक़्त जानेंगे जब आँखों से देख लेंगे अजाब के सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह है, और बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। ख्याल करो जब बेजार हो जाएंगे वो जिनकी ताबेदारी की गई उनसे जो ताबेदारी करते रहे, और देख लेंगे अजाब को और टूट जाएंगे उनके ताल्लुकात, और कहेंगे ताबेदारी करने वाले काश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में तो हम भी बेजार हो जाते उनसे जैसे वो आज बेजार हो गए हैं हमसे। यूं ही दिखाएगा उन्हें अल्लाह ताला, उनके बुरे अमाल के बाइस पशेमानी होंगे उनके लिए, और वो किसी सूरत में ना निकल पाएंगे आग के अजाब से। तफसीर व मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु। यहाँ अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के दुनियावी अखवाल और आखिरी अंजाम का जिक्र किया है जिन्होंने अल्लाह ताला के अलावा दूसरी चीज़ों को उसका शरीक और मद्दे मुकाबिल बना लिया है। वो उनकी इबादत करते हैं और उनके साथ उस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, हालांकि उसके सिवा कोई माबूद हक नहीं, ना ही उसकी कोई ज़िद है, ना कोई मद्दे मुकाबिल और ना ही उसका कोई शरीक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हालांकि उसने उसे पैदा किया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। चूँकि उनके दिल मोहब्बत खुदाबंदी, मार्फत इलाही और उसकी ताज़ीम व तौक़ीर से मामूर होते हैं, इसलिए वो किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते, सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं और अपने तमाम मामलात में उसी के दरबार में रजू करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी जानों पर जुल्म करने वाले मुशरिकीन को ज़ज्र व तौबीख फरमाई है। इरशाद फरमाया वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू। बाज़ मुफस्सरीन फरमाते हैं उसका मायने ये है कि ये मुशरिकीन अगर अज़ाब इलाही का मुशाहिदा कर लें तो उन्हें उस वक्त मालूम हो जाए कि सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है, तमाम कायनात में उसी का हुक्म नाफिज है, वो वहदहु ला शरीक है और दुनिया की हर शय उसके कब्ज़ा कुदरत में है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और बेशक अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है, जैसा कि इरशाद फरमाया फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन वला यूसिकु वसाकहु अहद। सूरह फजर। तर्जुमा। पस जिस दिन अल्लाह के अजाब की तरह ना कोई अजाब दे सकेगा और ना ही उसके बांधने की तरह कोई बांध सकेगा, यानी अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उनके कुफ्र व शिर्क पर अल्लाह ताला उनको इस तरह का अजाब देगा तो ये अपनी गुमराहियों और कारस्तानियों से बाज आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वो बुत जिनकी ये आज पूजा करते हैं क़यामत के दिन अजाब देख कर उनका इनकार कर देंगे, और इस दुनिया में जिसकी ताबेदारी की गई वो उस दिन अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे। इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ। फरिश्ते भी उन लोगों से बेजारी का इजहार करेंगे जो लोग अपने बज़म ख्वीश उनकी इबादत करते थे, जैसा कि कुरान में इरशाद है कि फरिश्ते क़यामत के दिन कहेंगे तबर्राना इलैका मा कानू इय्याना याबुदून। सूरह कसस। तर्जुमा। हम उनसे बेजार होकर तेरी तरफ तवज्जो करते हैं और वो हमारी पूजा नहीं करते थे। फिर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे क़ालू सुब्हानका अंता वलियुना मिन दूनिहिम। सूरह सबा।
ترجمہ، فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے ہر شرک سے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جن بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ نَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ کاف۔ ترجمہ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا، اور وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ روز محشر تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، سورہ مریم۔ ترجمہ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، ہرگز نہیں، وہ جھوٹے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا اور وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ عنکبوت۔ ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت اور پیار کا باہمی ذریعہ اس دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور پھٹکار بھیجو گے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری بہت سی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ وراء العذاب، جب وہ عذاب الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو اس روز تمام ہیلے اور اس سے چھٹکارے کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے اور وہ آتش جہنم سے خلاصی کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت باہمی محبت اور تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور اس وقت تابعداری کرنے والے کہیں گے کاش ہم ایک مرتبہ پھر دنیاوی زندگی کی طرف لوٹ آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں اور ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ لیکن ان کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ اگر ان کو دنیاوی زندگی کی طرف واپس لوٹا دیا جائے تو وہ پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں یہی دکھائے گا ان کے برے اعمال جو ان کے لیے باعث پشیمانی ہوں گے، اور یہ برے اعمال اس دن اکارت ہو جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان۔ ترجمہ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے کاموں کی طرف اور انہیں گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ، سورہ ابراہیم۔ ترجمہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہیں، جیسے تند ہوا تیزی سے اڑا کر لے گئی، سخت آندھی کے دن نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی صورت میں آگ کے عذاب سے فرار نہ ہو سکیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168-169۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے اور خالق و مالک ہونے کا بیان کیا، اور اب اپنی صفت رزاقیت کا ذکر فرماتا ہے کہ وہی تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ اپنی مخلوق پر احسان کرتے ہوئے زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو مباح کر دیا، بشرطے کہ وہ چیز حلال، طیب اور پاک ہو، بدن اور عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو شیطان کی راہ پر چلنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ شیطان نے زمانہ جاہلیت میں اپنے پیروکاروں کو گمراہی کے ایسے گڑھے میں ڈالا جہاں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو عطا کیا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو موخد پیدا کیا مگر شیطان نے ان کو دین حنیف سے دور کر دیا، میرے حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ
तलावत की गई। इसे सुनकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि मुझे मुस्तजाबुल दावत बना दे। आपने फरमाया, आया साद, अपने खाने को पाकीज़ा और हलाल रखो, तुम मुस्तजाबुल दावत बन जाओगे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक लुकमा हराम जो इंसान अपने पेट में डालता है, उस वजह से अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं करता। जिस बंदे का गोश्त हराम और सूद के माल से पला हो, वो नार जहन्नुम में जलने ही के ज़्यादा काबिल है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसका मकसद अल्लाह की मखलूक को उससे नफरत दिलाना और उससे डराना है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ुहु अदुव्वा, सूरह फातिर। तर्जुमा, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझा करो। वो फ़कत इसलिए सरकशी की दावत देता है अपने ग्रोह को ताकि वो जहन्नमी बन जाएं। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, आफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, सूरह अल-कहफ। तर्जुमा है, औलाद आदम, क्या तुम बनाते हो उसे और उसकी ज़र्रियत को अपना दोस्त मुझे छोड़कर, हालांकि वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए बहुत बुरा बदला है। हज़रत कतादा और सदी फरमाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करना शैतान के कदमों पर चलना है। अकरमा फरमाते हैं कि खुतुवात शैतान से मुराद शैतान का बहकावा है। मुजाहिद फरमाते हैं कि उससे मुराद शैतान की ख़ताएँ हैं। अबू मजलिस फरमाते हैं, इससे मुराद ऐसी नज़र है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो। शाबी फरमाते हैं, एक शख्स ने अपने बेटों को ज़िबा करने की नज़र मानी तो हज़रत मसरूक ने उसे उसकी जगह मेंढा कुर्बान करने का हुक्म दिया और फरमाया, ये नज़र खुतवात शैतान से है। हज़रत मसरूक फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नमक लगे बकरी का गोश्त खा रहे थे। आपके साथियों में से एक पीछे हट गया। आपने फरमाया, अपने इस साथी को भी गोश्त का टुकड़ा दो। उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। आपने पूछा, क्या तुम रोज़े से हो? कहा नहीं। फरमाया, फिर क्या वजह है तुम गोश्त नहीं खाते? उसने कहा कि मैंने अपने ऊपर बकरी का गोश्त हराम किया हुआ है। आपने फरमाया, ये तो शैतान की राह पर चलना है। गोश्त खाओ और अपनी कसम का कफारा दे देना। अबू राफर फरमाते हैं कि एक दिन मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो वह कहने लगी कि वो एक दिन यहूदिया और एक दिन नसरानिया है और मेरे सारे गुलाम आज़ाद हैं, अगर तूने मुझे तलाक न दी। मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, ये ख़तवात अल शैतान में से है। उसके बाद मैं ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया, जिनसे बढ़कर उस वक़्त मदीना में कोई फ़की औरत न थी। उन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर हज़रत आसिम के पास गया तो उन्होंने भी यही फतवा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गुस्से की हालत में कसम उठा ले, ये भी शैतान की पैरवी है। उसे चाहिए कि वह अपनी कसम का कफ़ारा दे। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, तुम्हारा दुश्मन शैतान तुम्हें बुरे अफ़ाल का हुक्म देता है। बुरे अफ़ाल में से सबसे ज़्यादा सख्त ज़ना वगैरह है और उससे बढ़कर बग़ैर इल्म के अल्लाह ताला पर इफ्तरा बांधना है। हर वो काफर और बिदती भी उसमें दाखिल है जो बुराई का हुक्म देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 170, 171, 170, 171। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअन व ला यहतदून व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। तर्जुमा, और जब कहा जाता है उनसे पैरवी करो उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ताला ने, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने पाया अपने बाप दादों को, अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझ सकते हों और ना हिदायत याफ्ता हों। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ऐसी है जैसे कोई चला रहा हो ऐसे जानवरों के पीछे जो नहीं सुनते सिवाय खाली पुकार और आवाज़ के। ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो कुछ नहीं समझते। तफसीर, व इज़ा क़ीला लहुम, जब उन काफिरों और मुशरिकों को कहा जाता है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करो और अपनी इस गुमराही और जहालत को दूर करो, तो वो जवाबन कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ इजदाद को पाया, यानी बुतों की पूजा पाठ करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनके जवाब पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए फरमाया, अगरचे उनके ये आबाओ इजदाद जिनकी ये पैरवी करते हैं बेअकल, नासमझ और राह हिदायत से भटके हुए हों, तब भी उनकी पैरवी करेंगे।
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی جیسا کہ ارشاد فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، سورہ نحل۔ ترجمہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثالیں ہیں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا ان کافر لوگوں کی مثال ان چرنے والے جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کی آواز کو بھی نہیں سمجھتے کہ وہ انہیں کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ صرف آواز ہی سنتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مثال ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس قول کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، لیکن پہلا قول ہی بہتر ہے کیونکہ بت قوت سماعت، بصارت اور عقل سے عاری ہوتے ہیں، نہ تو وہ کسی چیز کی گرفت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں زندگی ہوتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کفار کی یہ جماعت حق بات سننے سے بہری، حق کہنے سے گونگی ہے اور صراط مستقیم پر چلنے سے اندھی ہے۔ ان میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل ہے نہ شعور، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، سورہ الانعام۔ ترجمہ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں سرگرداں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172، 173، 172، 173۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، لیکن جو مجبور ہو جائے درآن حال یہ کہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تفسیر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اللہ کی نعمت کا شکریہ بھی ادا کریں۔ رزق حلال دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے، اس طرح رزق حرام دعا اور عبادت کی عدم قبولیت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم فرمایا جو اپنے رسول کو فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ المومنون۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھے کام کرو، بے شک میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ پھر مومنین کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنکم۔ پھر مثال کے طور پر ذکر فرمایا ایک شخص طویل سفر پر ہے، اس کے بال پرانگدہ، جسم غبار آلود ہے، وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام ہے، حرام کی خوراک سے ہی وہ پروان چڑھا، اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پاکیزہ رزق کھانے کا حکم فرمایا تو اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ جانور ہے جو بغیر ذبح کے مر گیا ہو، ہوا وہ گلا گھونٹنے سے مرا ہو، یا کسی چوٹ سے، یا اوپر سے نیچے گر کر، یا سینگ لگنے سے، یا درندے کے چیرنے پھاڑنے سے مرا ہو۔ جمہور علماء نے اس میں سے سمندر کے مردار کو خاص کیا ہے، یعنی مچھلی اگر پانی سے باہر آ کر مر بھی جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سمندر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی طہور یعنی پاک کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوع روایت ہے ہمارے لیے 2 مردار چیزوں اور 2 خونوں کو حلال کر دیا گیا۔ 2 مردار چیزوں سے مراد مچھلی اور مکڑی ہے اور 2 خونوں سے مراد کلیجی اور تلی ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گی۔
مسئلہ: امام شافعی کے نزدیک مردار جانور کا گوشت اور انڈے ناپاک ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جزو ہیں۔ امام مالک سے ایک روایت مطابق منقول ہے کہ وہ پاک ہیں، یعنی لیکن ناپاک کی مجاورت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مردار جانور کی پنیر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن ان کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ صحابہ اہل مجوس کا پنیر کھا لیا کرتے تھے۔ امام قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بہت سے دودھ میں اگر تھوڑا سا پنیر بھی مل جائے تو وہ دودھ پاک ہی رہے گا، جیسا کہ قلیل نجاست اگر کثیر مایہ میں مل جائے تو وہ پاک ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ، گھی، پنیر اور جنگلی گدھا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے، اور جس کا بیان نہیں فرمایا وہ معاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی حرام کیا ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا ویسے ہی مر جائے۔ خنزیر کی چربی بھی اس کے گوشت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے کہ چربی گوشت کے ساتھ ہوتی ہے، یا پھر چربی کو گوشت پر قیاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام سے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنی گڑیا کی شادی کے لیے اونٹ ذبح کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ گوشت نہ کھایا جائے کیونکہ یہ اس بت کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ اپنے تہواروں کے موقع پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ہدیہ گوشت بھیجتے ہیں، فرمایا جو اس دن کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ہاں ان کے درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضرورت اور حاجت کے وقت جبکہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے اور جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، حرام چیزوں کے کھانے کو مباح فرمایا۔ ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی وہ باغی، سرکش اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اس کے لیے ان چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں غیر باغ والا عاد میں باغ اور عاد سے مراد ڈاکو، امام وقت کا مخالف اور اللہ کی معصیت کے لیے نکلنے والا، ان کے لیے مجبوری کی حالت میں بھی کوئی رخصت نہیں۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں غیر باغ سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا نہ ہو۔ صدی فرماتے ہیں کہ وہ اس میں لذت اور مزے کا خواہش مند نہ ہو۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں وہ مردار بھون کر اور لذیذ بنا کر نہ کھائے بلکہ اپنی جان بچانے کی خاطر ویسے ہی کھا لے، اور اگر سفر میں ہے تو اپنے پاس اتنا ہی مردار کا گوشت رکھے جس قدر ضرورت ہو اور حلال چیز تک پہنچ سکے، اور جب اسے حلال چیز حاصل ہو جائے تو اسے پھینک دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز نہ کرے جب تک وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جس شخص کو مردار کھانے پر مجبور کیا گیا ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ جب کوئی انسان بھوک کی وجہ سے بے بس ہو جائے اور کسی غیر کی ملکیت میں حلال چیز پائے تو اس کے لیے مردار کھانا جائز نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر وہ اس حالت میں کسی کی چیز کھا لے کیا ضامن ہوگا یا نہیں، اس میں امام مالک کے دو قول ہیں۔ حضرت عباد بن شرجیل انزی فرماتے ہیں کہ ایک سال ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، یہاں ایک کھیت سے کچھ بالیں لے کر چبانے لگا اور کچھ تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں ڈال لی۔ اسی دوران کھیت کا مالک آ گیا، اس نے مجھے خوب مارا اور میری چادر چھین لی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ بیچارہ بھوکا تھا، نہ تم نے اسے کھانا کھلایا اور نہ ہی اس کی نادانی سے اسے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے اسے چادر واپس کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اسے ایک وسق یا نصف اناج دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اگر کوئی ضرورت ہو تو اسے وہیں کھا لے، ساتھ لے کر نہ جائے۔ حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی حالت میں ان کو کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اسے 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے اور وہ بڑا مہربان ہے جس نے اس اضطراری حالت میں حرام کو حلال کر دیا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں جو شخص اضطراری حالت میں حرام چیز نہ کھائے اور مر جائے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایسی حالت میں حرام کھانا عزمیت ہے نہ کہ رخصت۔
امام کیاہراسی فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے نزدیک صحیح ہے، جیسا کہ بیمار شخص کا روزہ توڑنا اس کے لیے عزیمت ہے نہ کہ رخصت۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔